کیا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اتنا سٹرونگ ہے فائنینشلی؟ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اوبیسلی سینکشنز لگتے ہیں، شاید آپ کو فائنانسز میں مسئلہ ہو، ٹورز میں مسئلہ ہو، آپ کے جو ODI کے جو میچز ہونے T20 کے اس میں کٹ لگ جائے، تو اتنا فائنینشلی بیکٹ پہ کیا بنگلہ دیش تیار ہے اس کو فیس کرنے کے لیے؟ دیکھیں فائنینشیل تو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے، پلیئرس کو بھی بہت لگتا ہے اور بورڈ کو بھی بہت لگتا ہے، لیکن جو شاہ جی بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کا سٹانس بہت سٹرونگ ہے۔ اگر ان کے پلیئر کو واپس بھیجا گیا، کامنٹیٹرز ایک دوسرے کے ملک ٹریول نہیں کر رہے، بہت سی ایسی سچویشنز ہوئی ہیں جو ICC کے سامنے رکھی گئی ہوں گی کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم وہاں پر نہیں آ سکتے، تو یہاں پر ICC کے اوپر سارا پریشر آتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں ڈسکرمنیشن آپ نہیں کر سکتے، اگر کسی اور ٹیم نے یہی بات کی ہوتی کہ ہمیں کسی ملک میں خطرہ ہے تو obviously ICC اس کو پوری طریقے سے اس کو دیکھتا، تو ادھر بھی ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر وہ ایک آلٹرنیٹ سلوشن نہیں دیتے، جس طرح کی میں نے بات کی کہ ابھی آسانی قدرے آسان بات یہ ہے کہ آلریڈی پاکستان کے سارے میچ سری لنکا میں، تو ایک دوسری ٹیم کو بھی وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اگر ہاں بالکل سارا ٹورنامنٹ انڈیا میں ہو رہا ہوتا اور اس ٹائم پر آگے کوئی ایک اور ٹیم بولتی کہ ہم نہیں آ سکتے، تب اس ٹائم پہ بہت مشکل ہوتا ہے، بٹ آلریڈی آپ کا کافی میچز جو ہیں وہ سری لنکا میں ہو رہے ہیں، تو میرے خیال سے ICC کو اس وقت یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ پھر کرکٹ کے لیے اوور آل بہتر ہے، کیونکہ جیسے شاہ جی نے بات کی کل کو پھر سب ٹیمز کے لیے دروازے بند ہوں گے، کیونکہ پھر آپ ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے کہ اگر ایشیا سے جو ٹیم جس کو آپ ابھی ٹھیک ہے فل ممبر بھی ہے بٹ پاور ہاؤس اس طرح سے نہیں ہے کرکٹ کا، اگر آپ اس کو کل کو زبردستی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ادھر آؤ ورنہ ہم آپ کو ریپلیس کرتے ہیں، تو پھر کل کو آپ کسی گوری ٹیم کو اور فورن ٹیم کو بھی آپ کو یہ باتیں کہنی پڑیں گی۔ تو آئی تھنک سب سے جو بہتر سلوشن اس کا نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ جو بھی میچز چاہے سری لنکا کو آپ کو کم ہوم پہ میچ دینے پڑیں اور وہ ان کو زیادہ انڈیا میں کھیلنا پڑے، اس کو بھی منانا ان کو پڑے گا ICC کو، بیکاز obviously جب آپ کے پاس ہوم ورلڈ کپ ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے میجورٹی میچز ہوم پہ کھیلیں، سو آئی تھنک وہ پھر بہت زیادہ میچز شفٹ ہونے کا ایک خدشہ ضرور ہوگا سری لنکا میں، اور obviously اس سے انڈیا کو ایز اے بورڈ نقصان پہنچے گا، تو آئی تھنک کچھ نہ کچھ بیچ کا سلوشن ان کو نکالنا ہوگا۔ کیونکہ جو آپ دونوں بات کریں ثنا کی بات کو اگر سیکنڈ کروں تو آئی گیس جن کنٹریز کے جو جہاں پر بھی ان کے بیک گراؤنڈ اگر پاکستانی ہیں پلیئرز کی بات کروں، انگلینڈ پلیئرز کی بات کروں، ابھی بھی UAE پلیئرز کا اپڈیٹ تھی کہ ان کو ویزاز نہیں ایشو ہوئے، جو پاکستان اپنا وسیم کی بات کر لیں، ظہور لڑکوں کی بات کریں، اس کا پریشر بھی، اور obviously وہ ڈسکس آج ہوگا ICC کے اندر، اس کا پریشر کتنا اس انڈین کرکٹ بورڈ پہ جائے گا؟ دیکھیں یہ معاملات بڑے سنگین ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح مطلب ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں اور کسی کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جی یہ ویزا اس کو ہم نہیں دیتے یا ویزا ہم ایشو نہیں کرتے یا اس میں ڈیلے اننیسیسری ڈیلے کرتے ہیں، تو وہ پھر ایک انٹرنیشنل سپورٹنگ چارٹر بھی ہے، IOC کی ایک ریکمنڈیشن بھی ہے، سنس کرکٹ ہیز بیکم پارٹ آف اولمپکس، تو پھر وہ ICC کے چارٹر کو بھی ایک مد نظر رکھنا پڑے گا۔ ان کا باقاعدہ چارٹر ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی سپورٹنگ پرسنالٹی کو کسی کنٹری کا اگر ایونٹ وہاں پہ ہو رہا ہے انٹرنیشنل اور ورلڈ لیول کا، آپ اس کو ویزا ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ویزا ڈینائی کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بڑا ایونٹ آپ اتنا کرا سکیں، اور یہ ایک دو واقعات ایگزامپلز ہم نے دیکھی جب پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ ایک شوٹنگ ایونٹ ہوا تھا انڈیا میں، انڈیا نے نہیں کیا تو انڈیا سے لے لیا گیا وہ شوٹنگ ایونٹ، انٹرنیشنل شوٹنگ ایونٹ تھا وہ، میرا خیال ہے اولمپک کوالیفائنگ ایونٹ تھا، وہ انڈیا سے لے لیا گیا تھا۔ تو اس طرح اگر ہوگا تو پھر بڑی کمپلیکیشن ہے، پھر IOC بھی انٹروین کرے گی، اور ICC کو پھر یہ کہے گی کہ اگر آپ نے if you want to become a permanent member of IOC، اور IOC کو پھر آپ کو ہر چیز ماننی پڑے گی، تو یہ اس کی امپلیکیشن بڑی ہے۔ اور دوسرا یہ جو آج سیشن ہو رہا ہے اور بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے، یہ بہت سی چیزیں آپ کو کلیئر کر دے گی۔ یہ ویزا کا جو اور کنٹریز کے پاکستان بیسڈ ہیں، پاکستان اوریجن جو سارے پلیئرز ہیں کرکٹرز ہیں، ان کو ویزے نہیں ایشو کی جا رہے ہیں۔ ایڈ کیجئے گا یہ ہمارے جو میڈیا پرسنالٹیز ہیں، میں نے ان کا بھی سنا تھا کہ کچھ ان کو بھی ہرڈلز آ رہی ہیں ویزا کی۔ دیکھیں زیادہ تر تو میں نے کیونکہ خود میں نے ایکریڈیشن ابھی آج ہی مجھے اپنی ایکریڈیشن ملی ہے ICC کی طرف سے، لیکن ہم نے زیادہ انڈیا کے لیے اپلائی کیا ہی نہیں ہے۔ سچی بات ہے کہ ہم نے سری لنکا کے لیے کیا ہے، کیونکہ پاکستان کے میچز ادھر ہیں، پاکستان اسٹے ہی ادھر کر رہے ہیں، ہمارا انٹرسٹ اپنے ملک کا ہے، اپنی ٹیم کو فالو کریں گے، اور ایون پاکستان فائنل بھی کھیلے گا تو وہ بھی سری لنکا میں کھیلے گا، تو اس لیے میرا خیال ہے پاکستانی زیادہ تر جو ہیں وہ کریں گے۔ لیکن ایسے پاکستانی جرنلسٹ جو کہ فارن ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی AP کے لیے کام کرتا ہے، رائٹر کے لیے کام کرتا ہے، AFP کے لیے کام کرتا ہے، ان کو اگر ویزا ڈینائی کیا جاتا ہے یا ان کو ویزا نہیں دیا جاتا یا ان کو کسی وجہ سے روکا جاتا ہے
تو وہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. وہ بھی آئی سی سی جو آئی سی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے ایجنڈے میں ضرور ہوگا کہ کسی کو آپ نے ڈینائی نہیں کرنا جو اپنی پروفیشنل کمٹمنٹ کے لیے یا اپنے پروفیشن کی کو فلفل کرنے کے لیے ڈیوٹیز وہ انڈیا جائے گا اور انڈیا جا کے ورلڈ کپ کے لیے وہ وہاں سٹے کرے گا. سیکورٹی پرووائڈ کرنا, ایون جرنلسٹ کو بھی سیکورٹی پرووائڈ کرنا, وہ بھی انڈیا کا کام ہے, انڈیا کی ایجنسیز کا کام ہے, انڈیا کی جو پولیس کا کام ہے یا اور جو ہیں آپ کو باقاعدہ سیکورٹی کور دینی پڑے گی. اور خدا نخواستہ کوئی چھوٹی موٹی بھی بات ہو جاتی ہے تو پھر انڈیا کے اور اس پرٹیکولر ہوسٹ کنٹری کے گلے میں پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرف جی وہی چیز ہے جو ثنا نے بات کی کہ شاید ابھی تک کسی بڑی دوسری ٹیم کو بھی ہاتھ نہیں لگے. جب آسٹریلیا انگلینڈ کو ہاتھ لگیں گے تو شاید پھر کچھ اور آپ کو ایسی اسٹیٹمنٹ آئے گی. اس پہ تو بات کرتے رہیں گے, لیٹس سی کیا بنتا ہے. لیکن جب انڈر 19 کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ثنا, امپورٹنٹ میچ پاکستان نے بھی کھیلنا ہے اس گروپ کے اندر اگر وہ کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی جو میچ لگا ہوا ہے جس میں انگلینڈ کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ کے ساتھ ہے, اگر انگلینڈ کی بیٹنگ آرڈر کی بات کروں یا بالنگ یونٹ کی اسپیسیفکلی بات کروں تو غلط نہیں ہوگا, دے آر ون آف دی ہاٹ فیوریٹس ٹو ون دی انڈر 19 ورلڈ کپ. دیکھیں ابھی اوبیسلی ارلی ضرور ہے, بٹ انگلینڈ کے پلیئرس کو دیکھ کے یہ ضرور نظر آیا کہ میچورٹی نظر آئی, خاص طور پہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اگینسٹ پرفارم کیا. 210 کا غالباً سکور ڈیفینڈ کیا اور مشکل پچ تھی, بارش ہوئی تھی. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو تھوڑا ایڈوانٹیج تھا کہ انیشل سیم موومنٹ تھی, لیکن بعد میں وہ پچ تھوڑا سلو ہوا تو بعد میں اسپنرز کا رول ان کی طرف سے بہتر ہوا. لیکن ان کے فاسٹ بولرز نے بھی بہت اچھی بولنگ کی. اگر آپ دیکھیں ایون دو پاکستان کے اسپنرز کا بریک ہو رہا تھا, انہوں نے فاسٹ سے ہی میجورٹی پاکستان کو پرابلم دی. تو ان کو اپنے اسکل کا پتہ ہے, جو ان کی اسٹرینتھس ہیں اس کے اوپر رہ کے وہ کھیل رہے ہیں. اور میچورٹی بڑی اچھی نظر آئی ان کی اوور آل بیٹنگ کے اندر. اور فیلڈنگ ونس اگین اس ورلڈ کپ میں ٹورنامنٹ ون جب بھی ہوتی ہے آپ کی بولنگ یونٹ اور آپ کی جو فیلڈنگ ہوتی ہے بڑی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ سارے ان کے جو ہیں وہ باکسز ٹک ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے, میں نے بہت عرصے پہلے بھی یہ بات بتاتی رہتی ہوں کہ یو اے ای میں جیسے آپ ابو دھابی آئی سی سی جو کرکٹ اکیڈمی ہے اس کے اندر 15 ڈفرینٹ قسم کی پچز ہیں, اور ان کے ڈیولپمنٹ اسکواڈز بہت ینگ ایج سے, بہت چھوٹی ایج سے اسکول کرکٹ کے بھی وہاں پہ دورے کرتے ہیں. اور اس کے بعد انڈر 13 انڈر 16 کے پلیئرس کو بھی یہ بار بار یو اے ای سب کانٹیننٹ کنڈیشنز میں بھیجتے ہیں تاکہ ڈفرینٹ پچز کے اوپر کھیلنا آئے. تو ایون اسی طرح نمیبیا میں بھی آپ دیکھیں جس طرح کی کنڈیشنز ہیں, بیچ میں سلو بھی ہو جاتا ہے, باؤنس بھی آتا ہے, تو اپنی باؤنسی وکٹس کا یا سیم وکٹس کا ان کو اندازہ ہے. بٹ اس طرح کے ٹورس کی وجہ سے جس طرح کی ان کی پریپریشن ہوتی ہے اس طرح کی وجہ سے ان کو سلو وکٹس کا آئیڈیا بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ان کے بیٹرز کو اگر آپ دیکھیں یا بولرز کو دیکھیں تو آؤٹ آف کمفرٹ زون نظر نہیں آیا. ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ کنڈیشنز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. تھوڑا سا اگر انگلینڈ میچ کی بات کروں, میں نے کہا نا کہ دے لک ایز اف کہ ون آف دا فیوریٹس ہو سکتے ہیں انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے. لیکن جب ول کی بات کرتا ہوں, خاص کر کے بیٹنگ آرڈر کا اگر بریک ڈاؤن نکالیں, ون آف دی فاسٹسٹ 100 ان دی انڈر 19s. لیکن جس طریقے سے اس لڑکے نے مڈل آرڈر کو لے کے چلا, دیٹ شوز کہ ان کی اسٹیبلٹی کتنی مڈل آرڈر میں.